بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کا نام ہے لیٹس ڈو نیچر اور میرا چینل ایک معلوماتی چینل ہے۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کھجور سے روزہ افطار کرنے کے فائدے۔ ناظرین، چند دن پہلے میں نے احادیث کی روشنی میں کھجور کی اہمیت پر ویڈیو بنائی تھی۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، دل چاہے تو آپ واچ کر لیجئے گا۔ اور آج میں کھجور سے روزہ افطار کرنے کے فائدوں پر بات کرنے والی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کیونکہ ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زبردست انفارمیشنز ملنے والی ہیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہمیشہ کھجور سے ہی افطاری کرنا پسند کریں گے۔ ناظرین، قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھجور سے روزہ افطار کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن بھر بھوک اور پیاس کی مشقت برداشت کرنے کے بعد روزہ دار کو کھجور ہی سے روزہ افطار کرنے کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ اصل میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جسمانی قوتوں میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ دن بھر کچھ نہ کھانے کی وجہ سے معدہ میں تیزابی رطوبتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے افطار ایسی شے سے کرنا چاہیے کہ جو ان دونوں کیفیتوں میں مفید ثابت ہو۔ کھجور میں قدرت نے ایسے اہم غذائی اجزاء شامل کر دیے ہیں کہ جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کھجور میں پائے جانے والی نمکیات اور معدنیات معدہ کی بڑھی ہوئی تیزابیت کو اعتدال میں لے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی وجہ سے معدہ اور آنتوں پر سکون دینے والے اثرات مرتب ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو زخم معدہ یعنی السر کے مریض ہوں، ان کے لیے تو اس حال میں کھجور بے حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ بات واضح ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا نہ صرف باعث ثواب ہے بلکہ طبی اعتبار سے بھی نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کھجور صرف روزہ افطار کرنے کی صورت ہی میں مفید نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ غذائیت کے لحاظ سے یہ ایک بہترین اور مقوی غذا ہے۔ چند ہی چیزیں ایسی ہوں گی جو کم مقدار کے باوجود جسم کو قوت حرارت فراہم کرنے میں کھجور کے ہم پلہ ہوں گی، لیکن کھجور کو اس اعتبار سے برتری حاصل ہے کہ یہ بہت جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ کھجور میں نشاستہ، چکنائی، کیلشیم، لحمیات، فولاد، فاسفورس، پانی، پوٹاشیم، میگنیشیم، تانبا، گندھک، جست، آرسینک اور آیوڈین جیسے اہم عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن اے، بی اور سی بھی مناسب مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور کو خون پیدا کرنے کا خزانہ کہا گیا ہے۔ کھجور کی افادیت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ اگر ہم ایک چٹانک انار استعمال کریں تو ہمیں 32 کیلوریز حاصل ہوں گی۔ ایک چٹانک سیب کھائیں تو 35 کیلوریز ملتی ہیں۔ ایک چٹانک کیلے آپ کو 86 کیلوریز فراہم کریں گے، لیکن ایک چٹانک کھجور کے بدلے میں آپ کو 160 یعنی 160 کیلوریز حاصل ہوں گی۔ طب کے ماہرین کے نزدیک کھجور کا مزاج جو ہے یہ پہلے درجے میں گرم ہے اور تر بھی پہلے درجے میں ہے۔ پہلے درجے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی قدر، یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تیسرے یا چوتھے درجے میں گرم یا سرد یا خشک یا تر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شے میں گرمی یا سردی یا خشکی یا تری جو بھی کیفیت ہے وہ اس کی شدت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس لحاظ سے کھجور کا مزاج جو ہے یہ قدرے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قدرے گرم ہے۔ کھجور کے بارے میں جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کھجور میں زہر کو بے ضرر بنانے کی خاصیت موجود ہے۔ وہ زہر کو ایسی کیمیائی شکل دے دیتی ہے جو کہ جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی، ساتھ ہی یہ جسم میں ایسا ماحول بھی پیدا کر دیتی ہے کہ جس سے زہر کے خلاف جسم میں قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ کھجور کا مزاج معتدل کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کھیرے یا ککڑی کا استعمال کریں، کیونکہ کھیرے کا مزاج جو ہے وہ سرد ہوتا ہے اور کھجور کی جو حدت ہے وہ کھیرے کے ساتھ مل کے تو معتدل ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کھجور کو کھیرے کے ساتھ نوش فرماتے ہوئے دیکھا تھا، یہ میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ گردے اور مثانے کی پتھری کے مریض اور جن کو پیشاب کی سوزش محسوس ہوتی ہے وہ کھجور کو کھیرے کے ساتھ کھا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کھجور پر ہونے والی جدید تحقیق کے بعد اب امریکہ اور یورپ میں بھی اس مفید اور مقوی غذا پر توجہ دی جا رہی ہے اور وہاں اسے بڑی رغبت اور ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے۔
ہمارے ہاں تو کھجوریں صرف رمضان المبارک میں ہی نظر آتی ہیں اور اس سے روزہ افطار کرنے کا کام ہی لیا جاتا ہے، لیکن افطار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ صرف ایک کھجور کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پکوڑوں، دہی بڑوں اور سموسوں اور دیگر چٹ پٹی اشیاء کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دن بھر کے روزے کے بعد اگر کھجور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کم از کم 6-7 کھجوریں تو ضرور کھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کھجور کھانے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھجور کو پھلوں یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی نکال کر اس کے اندر بالائی بھر دیں اور پھر اسے ٹھنڈا کر کے تو اس سے روزہ افطار کریں۔ اس طریقے سے کھجور میں کسی قدر جو گرمی ہوتی ہے وہ بھی اعتدال پر آ جائے گی، اور یہ لذت کے ساتھ ساتھ آپ کو طاقت بھی فراہم کرے گی اور گلے کی سوزش اور خراش کو بھی دور کرے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی نکال کے تو اس میں بادام رکھ لیں، یہ بھی آپ کو بہت فائدہ کرے گا۔ ناظرین، افطاری میں کھجور کھانے کے فائدے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو کھجور کے عام حالات میں جو فوائد ہوتے ہیں، مختلف بیماریوں میں جو اس کے فوائد ہوتے ہیں وہ شیئر کروں گی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔